جب کوئی نئی کتاب بازار میں آتی ہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کتاب کس قدر مقبول ہوگی اور قارئین اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یا کسی کتاب کو اس کی ہزار خوبیوں کے باوجود وہ مقام نہیں ملے گا۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے مختلف نئی آنے والی کتابیں اور نایاب کتابوں پر گفتگو کریں گے۔ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر و بیشتر مذاکرے، مباحثے اور گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور اب اس موضوع کو ایک کتاب کی شکل میں میر افسر امان صاحب سامنے لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کتاب حال ہی میں شائع کی ہے، جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے۔ تو اس کتاب میں ان سوالوں کو جو عوامی طور سے ذہن میں لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں اور جو جماعت کی بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے، ان کو اس کتاب کے ذریعے بہت ساری معلومات میسر آ سکتی ہیں جو جماعت اسلامی سے جاننے کے لیے بہت ضروری اور بنیادی ہیں۔ میر افسر امان جو ہیں وہ کونامش لکھنے والے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں میں انہوں نے بہت تیزی سے قلم سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، اور انہوں نے بہت محنت سے مضامین تحریر کیے ہیں، اور ان کے یہ مضامین پورے ملک کے بہت سارے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ تو میر افسر امان کو اس بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ملک کے سب سے زیادہ اخبارات میں شائع ہونے والے کالم نگار ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے، اس کا پیش لفظ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے لکھا ہے، اور کتاب کا تعارف بھی جماعت کے جو سیکریٹری ہیں امیر العظیم صاحب، انہوں نے کرایا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو سیاست ہے، اس سیاست میں جماعت اسلامی کو متعارف کرانے کے لیے یہ ایک نہایت اچھی کتاب ہے اور ایک عمدہ کاوش ہے، جس کے اوپر افسر امان صاحب تو مبارکباد کے قابل ہیں ہی، لیکن کتاب میں جماعت اسلامی کے جو بانی امیر مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب کا تعارف بھی ہے، اور دوسرے امیر میاں طفیل محمد کا تعارف بھی ہے، پھر تیسرے امیر قاضی حسین احمد صاحب، اور چوتھے امیر سید منور حسن صاحب، اور اس کے بعد سراج الحق کا ذکر بھی ہے۔ پھر اس کتاب میں جماعت اسلامی کی تنظیم، اس کی قیادت، جماعت کا دستور، جماعت کا شورائی نظام، جماعت کا مالیاتی نظام، جماعت اسلامی کے کارکن اور ارکان کے جو اوصاف، اور جماعت اسلامی کے جو گھرانے ہیں اور ایک مثالی کارکن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، پھر جماعت کا جو تربیتی نظام ہے اس کے بارے میں، تفہیم القرآن کے جو دروس ہوتے ہیں اس کے بارے میں، پھر جو سیاسی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی چاہتی کیا ہے، اسلامی انقلاب اور جمہوریت کے بارے میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے، اور جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرین کیسے ہوتے ہیں، اس میں پروفیسر غفور احمد صاحب کی پوری سیاست کا ایک جائزہ لیا گیا ہے، سید منور حسن کی عملی سیاسی زندگی کا تذکرہ ہے۔ جماعت اسلامی نے جو مختلف ادوار میں اتحادی سیاست کی ہے، مختلف جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک کی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کاوشیں کی ہیں، ان کا ذکر ہے۔ جماعت اسلامی کا جو نظریاتی پہلو ہے اور دینی پہلو ہے اس کے اوپر کھل کر گفتگو کی ہے۔ تو سندھ کی سیاست میں جماعت اسلامی کا جو موقف ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر ایک اس میں بڑا اہم سوال یہ بھی اٹھایا گیا ہے کہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں دیں، اور ایک اچھی جماعت ہونے کے ساتھ، ایک محب وطن جماعت ہونے کے ساتھ، ایک اچھا نصب العین اور منشور رکھنے والی جماعت اور ایک اچھی قیادت
والی جماعت اب تک جو ہے یہ اقتدار سے یا کیوں ہیں، اور لوگوں نے اس کو اب تک ووٹ سے برسری اقتدار لانے میں کیوں کوشش نہیں کی، اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کیا چاہتی ہے ایک اہم کتاب ہے، اور اس وقت اس کو سیاسی حلقوں میں پذیرائی حاصل ہے، اور صحافتی حلقوں میں بھی اس کتاب سے بہت مدد لی جا سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کے موقف کو پہچاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اچھی کتاب ہے۔ اور میر افسر امان صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ اب ان کی یہ تیسری کتاب تھی، اور مزید کتابوں کی طرف وہ جا رہے ہیں، تو اس لیے ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ وہ بڑی تیزی سے کتابوں کی طرف آئے ہیں اور کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اچھی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ کتابوں کے بارے میں یہ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان عطا محمد تبسم کو اجازت دیجیے۔